بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری میں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں باطن۔ اے اللہ، وہ تھی ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہم گناہ گاروں پر، کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق بخشی۔ اور نہ صرف توفیق بخشی بلکہ شان جمیعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو، اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہم ہر لمحہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، میری یہ بات یاد رکھنا، اور اس بات کا اندازہ اس لمحے ہو جائے گا جب روح قبض کی جائے گی۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں بڑی تعظیم و تکریم سے نوازا جاتا ہے ہر جہاں میں جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کی گفتگو کا آغاز اور جس مقام سے میں کرنا چاہتا ہوں، یوں تو سارا قرآن ہی عظمت مصطفیٰ سے بھرا ہوا، الحمد سے وناس تک جہاں بھی دیکھوں عظمت مصطفیٰ ہی نظر آتی ہے۔ تو میں نے جو ایک مخصوص آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آج آپ کی عظمت کا ایک گوشہ آشکار کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خیرات سے، میرے مرشد پاک کے وسیلے سے، ان صالحین کے وسیلے سے۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 157 بڑی اختتامی آیہ کریمہ ہے اور بڑی توجہ طلب، ارشاد فرمایا، جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، بڑی توجہ کے ساتھ، جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کس رسول پر یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم و توقیر کی۔ الفاظ پر غور کرو، یہ من ان قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لایا اور آپ کی بے حد تعظیم و توقیر کی اور آپ کے دین میں مدد کی، یعنی آپ کی آغوش غلامی میں آ گیا، اور یہ جو آپ کے ساتھ نور اتارا گیا، یعنی کلام نور حق، اس کی پیروی کی، تو سن لو، جان لو، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جو لوگ میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم و توقیر کی اور دین میں مدد کی، آپ کا ساتھ دیا اور قرآن پاک فرقان حمید کی پیروی کی، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔ اب وہ جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا، جو فرمایا جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آخری آیہ کریمہ پر ایک اشارہ کیا آخر میں آ کر، آپ کی ذات پاک کی طرف متوجہ کیا، وہ ایسے ہی متوجہ نہیں کر دیا، اس سے اوپر آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف بیان فرمائے اللہ نے۔ اس سے پہلی آیات میں، میری بات کو سمجھ رہے، آپ کی شانیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کے جملہ کمالات کی بات کی، آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کے حسن و جمال کی بات کی، آپ کے عہدہ و منصب کی بات کی، یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، اور لوگوں سن لو، اس رسول پر جو ایمان لایا، اور کس رسول پر؟ میرے سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں جس کی شانیں میں نے بیان کی ہیں، اس پر جو ایمان لایا۔ یہاں پر اب بڑے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے سب طرح کی باتیں اس کلام پاک میں فرما دی ہیں، ہم نے سب طرح کی باتیں بیان کر دی ہیں، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ پھر ہمیں آج اس زمانے میں کوئی مسائل درپیش ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ قرآن ہی۔ یہ بات کو سمجھیں، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس وحدت کے اندر غوطہ زن نہیں ہو سکتے، کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ بس پھر جسے حضور کے غلاموں کے دسترخوان کے ٹکڑے نصیب ہو جائیں، وہ پھر غوطہ بھی لگا لیا کرتے ہیں۔
سب طرح. اب اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے بڑا خاص. یہود و نصارہ بولو اہل کتاب تھے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, بات کو سمجھے تو صحیح. خطابات تو ہوتے ہی رہتے ہیں, مزہ تو ہے نا کہ جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے, سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. یہود و نصارہ اہل کتاب تھے, بولیے تھے. یہاں پر آج ہمارے اطراف و اکناف میں یہ ہمارے سوچ و فہم کے اندر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو آج بھی موجود ہے, اگر ان میں سے وہ رب کو مانتے ہیں, یکتا مانتے ہیں, میری بات کو سمجھ رہے, اہل کتاب ہیں, ان میں سے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں کیا انہیں جنت ملے گی؟ بولو, یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ یہ جو لوگ ہیں جو رب کو رب مانتے ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں, کیا ان جو اور نیک ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں, اچھے اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں جن لوگوں میں, ان میں سے کیا انہیں اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا, جنت میں داخل کرے گا؟ بولو, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جو یہ آیت کریمہ میں نے جس کا ترجمہ آپ کو بتایا, اس کی ابتدا میں ہی اس کا جواب مل جاتا ہے. اگر غور کریں ہمارے اس سوال کا جو ہمیں اکثر ہمارے سوچ و فہم کے اندر آتا ہے, اور مجھ سے کئی لوگوں نے کیا بھی سوال, میں اس لیے اس نقطے پر توجہ ڈال رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اس برگزیدہ رسول, پہلے شانیں بیان کی, آپ کی عظمتیں بیان کی, اجاگر کی, آپ کے عہدہ و منصب کا ذکر کیا, تذکرہ کیا, پھر فرمایا جو لوگ اس رسول پر ایمان, بات سن, یہاں راز ہی ختم ہو گیا, بات چھپی رہی نہیں. اب حدیث مبارکہ سے بھی اس چیز کا جواب لے لیں. مسلم شریف کے اندر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کے پاس یہ خبر پہنچ گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, الفاظ پر غور کریں, جس شخص پر یہ خبر ظاہر ہو گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو جہنم میں جائے گا. بولیے, سمجھ میں آ گیا سوال آپ کا؟ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے, جس پر میری رسالت آشکار ہو گئی, میری نبوت اور رسالت کا جسے علم ہو گیا اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو پتہ یہ چلا جنت جائے گا ہی وہ جو حضور پر ایمان لائے گا. اب ایمان کیا ہے اس پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں, کون سا ایمان لائے گا. تو اب وہ جو شانیں آپ کی بیان کی اس سے قبل, اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کہا, جو آپ کو عہدہ و منصب کا تذکرہ کیا, اس میں اس سے قبل آپ کو رسول کہہ کے پکارا. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیں. آپ کو نبی کہہ کے پکارا, اور پھر آخر میں آپ کو امی کہہ کے پکارا. یہ جو لفظ امی ہے نا, یہاں پر آ کر پھنس جاتے ہیں سارے, یہاں پر آ کر ایسا پھنستے ہیں کہ پھر اوندے منہ گر پڑتے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کہہ کے پکار لیا, آپ کی رسالت کا تذکرہ فرما دیا, آپ کو نبی کہہ کے پکار دیا, آپ کی نبوت کا تذکرہ فرما دیا, پھر پیچھے امی کہنے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی. بولو, بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب رسول کہہ کے آپ کو پکار لیا, نبی کہہ کر آپ کو پکار لیا, یہ میرا رسول ہے, یہ میرا نبی ہے,
پھر امی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سن لو، وہ امی در حقیقت رب کائنات نے اس لیے پکارا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقام مصطفیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک ہم سارے پڑھتے ہیں، بولو پڑھتے ہیں، الحمد سے وناس تک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور کبھی اس رنگ اور اس ڈھنگ سے بھی پڑھ کے دیکھنا جو میرے سائیں پڑھا کرتے تھے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کے طرز طریق پر، اس کے کلام کرنے کے انداز پر، الفاظ کے چناؤ پر تو غور کرو، بڑے راز چھپے ہیں اس کے اندر۔ عظمت مصطفیٰ ہر لفظ کے اندر نظر آتی ہے۔ جب رسول کہہ کر پکار دیا، جب نبی کہہ کر پکار لیا، تو پھر امی کیوں کہا؟ امی اس لیے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کو پتہ تو چلے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اب جب رسول ہوئے، رسول کہہ کے پکارا اللہ تعالیٰ نے، کس نے؟ اللہ نے۔ جب رسول کہہ کے پکارا تو تمام رسالات کے حامل ہوئے انسانیت کی طرف۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب اللہ نے رسول کہہ کے پکارا تو رسالات کے حامل ہوئے اللہ کی مخلوق کی طرف۔ جب نبی کہہ کر پکارا تو تمام خبر و اخبارات غیبیہ کے حامل ہوئے۔ بات کو سمجھے؟ اب جب امی کہا تو پھر کیا بنے؟ یہاں پر آ کے جو میں نے کہا نا کہ سارے عہدے منہ گر جاتے ہیں، یہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا نہیں نہ پتہ، اور آپ کی عظمت سے محروم ہیں، آپ کے ذکر سے محروم ہیں، جنہیں معرفت مصطفیٰ نصیب نہیں، عظمت مصطفیٰ جنہیں پتہ نہیں، وہ یہاں لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بولو، ان پڑھ۔ میں کہتا ہوں جو ترجمہ ان پڑھ کرے، ساری کائنات میں اس سے بڑا جاہل و ان پڑھ کوئی نہیں۔ جو شخص لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ کہے، لکھے پڑھے پڑھائے، اس سے بڑا اس کائنات میں جاہل و ان پڑھ کوئی نہیں سکتا۔ اسے عظمت مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں، اسے معرفت مصطفیٰ کا اندازہ ہی نہیں، اسے حضور کی عظمت کا کوئی رنگ ڈھنگ نصیب ہی۔ رب نے اسے حضور کی عظمت سے محروم کر رکھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت کو آشکار فرمایا ہی نہیں، وہ یہ ترجمہ کرتا ہے۔ اب امی کیا ہے؟ میں وقت آپ کا ہوتا جا رہا ہے، ابھی تو ابتدا کی میں نے، مختصر کر لیتے ہیں اس کو۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ہم قرآن پاک فرقان حمید کو ام الکتاب کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو کہا رب نے، کہا کہ نہیں کہا؟ سورۃ فاتحہ کو کہا، کہہ کر پکارا۔ سورۃ فاتحہ کی تعریف دی، سے مراد کیا ہے؟ جہاں سارے قرآن کو ایک سورت میں اکٹھا کر دیا جائے، اس سورت کو سورہ کہتے ہیں۔ اور جہاں اولین و آخرین ساری کائنات کے علوم کو جس ایک ذات پاک میں جمع کر دیا جائے، اسے امی نبی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارے قرآن کی تمام صورتوں کو جس ایک سورہ پاک کے اندر اکٹھا کیا رب نے، تو کہا یہ سورت ہے، اس کو کہہ کر پکارا۔ اس لیے امی اسے اس نبی کو کہتے ہیں اولین و آخرین، ہر علم جن کے وجود پاک میں لائے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیں اس لفظ کو سمجھتے ہوئے۔ مکہ شہر کو ام القریٰ کہا۔ بولو، یہاں جو اہل علم بیٹھے ہوں میری بات کو سمجھیں گے۔ مکہ شہر کو کیا کہا؟ ام القریٰ کہا۔
کیوں کہا ام القرا؟ کیونکہ جب کائنات وجود میں آئی تو وہ مکہ وہ شہر تھا جو سب سے پہلے رب نے وجود جسے بخشا، اور مکہ وہ شہر تھا جس شہر سے ساری کائنات پھوٹی۔ سارے شہر جس شہر سے پھوٹے وہ شہر مکہ، اسے فرمایا ام القرا۔ اب نبی امی کسے کہتے ہیں؟ اب آ جائیں اس طرف۔ تمام نبیوں کی نبوت جس وجود پاک سے پھوٹی، خدا کی خدائی جس وجود پاک سے پھوٹی، اللہ کا عرش و کرسی جس وجود پاک سے تخلیق فرمایا، زمین و آسمان جس وجود پاک سے تخلیق فرمایا، تمام معرفتیں، تمام عظمتیں جس وجود پاک سے پھوٹی، اس وجود پاک کو نبی الامی کہتے ہیں۔ ساری خلقت جس وجود سے پیدا کی گئی اس اصل وحدت کو کیا کہتے ہیں؟ نبی الامی کہتے ہیں۔ ساری کائنات کا وجود، حدیث پاک کے اندر ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حبیب سے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے راز کے بارے میں دریافت کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ میں حدیث مبارکہ سے اپنی اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں جو میں نے اس سے قبل بیان کی۔ تیرے نبی کے نور کو بنایا، جب تیرے نبی کے نور کو بنا لیا تو پھر میرا نور اس کی آغوش رحمت میں جہاں جی چاہتا تھا سیر کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور سے لوح و قلم بنایا، عرش و کرسی بنایا، ملائکہ کو پیدا کیا، اور پھر ملائکہ میرے نور کے براہ راست فیض سے انہیں تخلیق فرمایا، اور پھر وہ مجھے دیکھ کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ ملائکہ کا وجود بھی، عرش و کرسی بھی، بولو کس وجود پاک سے پھوٹی؟ بتاؤ تو صحیح۔ ام القرا کہا جس سے تمام شہر پھوٹے، اور نبی الامی کہا جس نبی سے ساری کائنات وجود میں آئی۔ اور پھر میرے نور سے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرما لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ میں اس میثاق کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پاک فرقان حمید کے اندر میثاق، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، اور اس عہد و پیمان پر فرمایا میں اس پر گواہ ہوں۔ خود رب گواہ بن گیا۔ یہ اس راز، اس میثاق کے وقت کی بات کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ سے فرمایا اکٹھا کیا انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو، اور پھر مجھے حکم دیا، اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان پر توجہ فرمائیں، ذرا الفاظ پر تو غور کریں، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو، حضور کے نور سے، اس کے پرتوں سے، براہ راست فیض سے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو پیدا فرمایا۔ پھر پیدا بھی حضور کے نور سے ہوئے، اور پھر فرمایا انہیں اکٹھا کر کے کیا کہا، اے نور مصطفیٰ ذرا ان پر توجہ فرمائیں۔ جب یہ حکم دیا تو فرمایا کہ میرے نور نے سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ جب سب کو ڈھانپ لیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کس کا نور ہے جس نے ہم سب کو یہ اپنے دامن میں لپیٹ لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر عہد و پیمان ہوا، اور وہ میثاق جو، تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کے واسطے میں نے یہ بات بتائی، آپ کا فرمان عالی شان
کہ ہر شے وجود مصطفیٰ سے پھوٹی، تو جس وجود پاک سے ساری کائنات وجود میں آئی، اصلاً جو اولین ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ قاعدہ، وہی آخرین ہوتا ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر۔ آج کی گفتگو ذرا علمی ہے، گہری علمی ہے، لیکن میں گہری علمی اس لیے آج اس کا انتخاب کیا کہ بات حضور کی عظمت کی ہو اور علم کی دلیل ساتھ ہو، تو پھر غلاموں کو مزہ بھی آتا ہے سننے اور سنانے کا۔ ایک بات کو سمجھ رہے؟ اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں، عظمت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، ہے کوئی تو آگے لگائے فتویٰ میں۔ اگر 4 جماعتیں آپ پڑھے ہیں تو میرے قلب سلیم نے مجھے بھی پڑھایا۔ آج بات کرے کوئی آ کر عظمت مصطفیٰ تو کیا ہے، وہ جسے سمجھ میں آ گئی وہ پھر اس دنیا کو نہیں تکا کرتے۔ جسے حضور کی سمجھ میں آ گئی، جس کی سوچ و فہم کے اندر حضور کی عظمت آ جائے، وہ پھر کسی اور طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کی صبح بھی گنبد خضرا پر بیتتی ہے، اس کی شام بھی گنبد خضرا پر۔ وہ آپ پر درود السلام پڑھتا ہے، وہ سو بھی جائے تو اس کا دل، کیونکہ حضور کا عاشق ہوتا ہے، حضور پر یہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہ لفظ امی کی تعریف ہے۔ تو میں نے ایک بڑا علمی نقطہ بتایا کہ اصلاً جو اولین ہوتا ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جو اصلاً اول ہوگا وہی آخر ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا تو بولو چونکہ آپ اول تھے تو آخر بھی آپ ہی تھے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ اولین و آخرین، ساری کائنات وجود میں آپ کی وجود پاک کے فیض سے آئی، اور بالآخر ساری کثرتیں اسی وجود پاک، اسی وحدت میں گم ہو جائیں۔ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، یہ جھنڈے آپ نے بھی اٹھائے ہیں نا، بولو وہ کہتے ہوں گے بھی جھنڈے کیوں پکڑتے ہو، جھنڈے کیوں لہراتے ہو؟ تو کہو جب حضور نے خود فرما دیا کہ روز محشر بھی میری نبوت اور رسالت کے جھنڈے لگے ہوں گے۔ بات کو سمجھ آ رہی؟ جب آپ کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے لگائے گئے اس کائنات میں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک جھنڈا کعبے پر لگایا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی ابتدا، یہ جو جھنڈے آپ پکڑتے ہیں اس مناسبت سے، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، تو اس کا راز یہ ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں پکڑتے، اس کے پیچھے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ لفظ امی کا ایک مختصر سا میں نے وقت کی مناسبت سے۔ اب آپ کی ذات پاک کے اندر آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق میں سے ہوں، جس قدر جس کو مشاہدہ نصیب ہوا، اس نے آپ کے جس بھی گوشے کو پایا، وہ سارے کے سارے کمالات، سارے کے سارے خلق آپ کی وجود پاک کے اندر، جسے جس قدر نصیب ہوا مشاہدہ، اس نے جو بھی دیکھا سن لو، وہ اصلاً اس میں کسب کا کوئی تعلق نہیں، اس میں کسب کا کوئی تعلق نہیں۔ وجود مصطفیٰ کو جو کچھ بھی عطا ہوا سارا کا سارا وحد تھا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کسب کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ انسان کی جبلت کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کسب کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے، پیدا ہو جاتی ہیں اس کی محنت اور مجاہدے کے ساتھ۔ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کے اوصاف اور کمالات کو دیکھتے ہو، آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، اس میں کسب نہیں، سب کچھ میرے وحد سے عطا ہوا، میں نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ لفظ امی کیا ہے؟ میں نے اولین و آخرین میں جتنا بھی علم تھا سارا کا سارا علم اپنے حبیب پاک کے وجود پاک میں رکھ کے بھیجا ہے۔
وہ اس دنیا کے اندر کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی کتاب سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ بات کو سمجھ، میں نے اپنے حبیب کو، اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو وہ سارا علم عطا فرما دیا جسے آپ جانتے نہیں تھے۔ یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے۔ آپ کو کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ لفظ ان کی مختصر سی تعریف ہے۔ اب میں نے جو آخری بات میں نے جو ابتدا کے اندر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ جنت میں، اور جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ فرمایا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان مان لینے کا نام ہے؟ بولو، فقط مان لینے کا نام ایمان ہے؟ فقط مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو یاد رہے معرفت سے ایمان نہیں ملتا، سادہ الفاظ میں ہے پہچان سے ایمان نہیں ملتا۔ پہچان، یہ علمی بات کر رہا ہوں، پہچان جو ہے وہ تصدیق سے خالی ہوتی ہے۔ یہ اول تا آخر یہ قاعدہ، میری بات یاد رکھنا۔ پہچان یعنی معرفت جو ہے، یہ اہل علم جو ہیں یہ بات کو سمجھتے ہیں، پہچان جو ہے، معرفت جو ہے وہ تصدیق سے خالی ہوتی ہے۔ کیسے خالی ہوتی ہے؟ ابو جہل و لہب حضور کی معرفت نہیں رکھتے تھے؟ بولو، جانتے تھے کہ آپ کی جو اوصاف ہیں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے، یہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ مانتا تھا ابو جہل؟ بولو، مانتا تھا، جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، مگر ایمان نہیں صادر ہوا۔ پتہ چلا فقط معرفت سے ایمان صادر، یعنی شرعی تصدیق جنم نہیں لیتی فقط معرفت سے۔ اب دوسری بات آ گئی، علم۔ کیا علم کے دلائل اگر نصیب ہو جائیں، انسان علم سے اگر علم نصیب ہو جائے اور علم سے معرفت حاصل کر لے، اور فہم، اس کے فہم کے اندر ایک ذہن کے اندر ایک تصور نصیب ہو جائے اسے، کیا فہم سے، علم سے ایمان صادر ہوتا ہے، شرعی تصدیق لاگو ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دونوں کے مل جانے سے ایمان بنتا ہے؟ دونوں کے مل جانے سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ اگر معرفت بھی نصیب ہو جائے، علم بھی نصیب ہو جائے، دونوں چیزیں یکجا بھی ہو جائیں تو پھر بھی ایمان صادر نہیں ہوتا، شرعی تصدیق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شرعی تصدیق کا اطلاق کب ہوتا ہے اور علم و معرفت سے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ علم و معرفت کا تعلق عقل سے ہے، سوچ سے ہے، فہم سے ہے۔ جس کا تعلق وجود مصطفیٰ کے ساتھ عقل والا ہو، وہ علم کے ساتھ عقل والا تعلق اختیار کر لیتا ہے، معرفت کے ساتھ عقل والا تعلق، ذہنی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق ذہنی ہو وجود مصطفیٰ کے ساتھ، اسے ایمان کی دولت عطا نہیں کی جاتی۔ ایمان کی دولت کسے عطا کی جاتی ہے؟ کیونکہ علم و معرفت کا تعلق آپ کے عقل کے ساتھ ہے، آپ کے ذہن کے ساتھ ہے۔ جب علم آ گیا، معرفت آ گئی، جان لیا، حضور کو مان لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، ایمان نصیب ابھی نہیں ہوا۔ کیونکہ جب نئے نئے اسلام قبول کیا، میں مثال دیتا ہوا ساتھ قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اسلام قبول کیا تو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے میں صاحب ایمان ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرما کے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درست فرما دیجئے، انہیں کہیں، یہ یوں کہیں کہ ہم اہل اسلام ہو گئے ہیں،
اہل ایمان خود کو نہ کہیں ابھی ایمان ان کے دلوں میں وارد. بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ علم تھا، علم سے بھی حضور کو جان لیا، معرفت سے بھی جان لیا. رب کہتا ہے تجھے علم بھی نصیب ہو گیا، معرفت بھی نصیب ہوگی میرے مصطفیٰ کی، مگر ابھی تو صاحب ایمان نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تصدیق ہونا باقی ہے. یہ تصدیق کیسے ہوگی؟ علم و معرفت کا تعلق ذہن سے ہے اور تصدیق کا تعلق قلب سے ہے. جب علم و معرفت نصیب ہوتی ہے تو انسان کا تعلق وجود مصطفیٰ کے ساتھ ذہنی ہوتا ہے، اور جب قلبی تعلق پیدا ہو جائے، اب میں اسے مزید سادہ کر دیتا ہوں تاکہ ہر خاص و عام کی بات دل میں اتر جائے. سادہ سی بات، ایمان اس وقت سادے ہوتا ہے جب دل کی گانٹھ بجھ جائے نالین مصطفیٰ کے ساتھ. عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں، کبھی عقیدے کا مطلب پڑھا آپ نے؟ گانٹھ باندھ دینا جس میں پھر کھلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، سنتا پھرے. عقیدے پر بھی ہے، پھر سنتا پھرے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، پھر یہ گنجائش رہے تو وہ عقیدہ عقائد نہیں کہلاتا. اس وقت کہلاتا ہے جب نالین مصطفیٰ سے، حضور کے قدموں سے گانٹھ بجھ جائے دل کی، تو پھر فرمایا اسی لمحے انسان صاحب ایمان کہلاتا ہے. اس کی اور ایک مثال لے لیں، یہ تو علمی بات تھی. اب مجھے بتائیں سیدنا بلال حبشی نے کون سے علوم و منطق پڑھی تھی؟ اور بولو مجھے بتاؤ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون سی علم کی کتابیں منطق پڑھی تھی؟ بتاؤ، پڑھی تھی کوئی؟ آپ کو وہ مقام نصیب ہوا کہ ساری کائنات میں اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو تو اس نالین کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو بلال حبشی نے پہنا. کس شے نے اتنا مقام عطا کیا؟ کیونکہ دل کی گانٹھ بدھ گئی تھی حضور کے قدموں کے ساتھ. محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ جو تھی وہ دل کے اندر رچ بس گئی تھی. بس پھر اس نے اٹھایا. میں آج یہ واضح بات کہہ رہا ہوں، نمازوں نے بچانا نہیں آپ کو، روزوں نے نہیں بچانا آپ کو، کسی عمل نے نہیں آپ کو بچانا. اس وقت تک نمازیں بھی آپ کو بچا نہیں سکتی، روزے بھی آپ کو بچا نہیں سکتے جب تک بلال حبشی جیسا تعلق حضور سے قائم نہ کرے. ذہنی طور پر تعلق قائم رکھیں، علمی بھی، معرفت بھی اور منطقی تعلق بھی آپ کے اندر، نقطہ نظر آپ کو نصیب ہو جائے. اور نماز پڑھیں تو نماز بچائے گی نہیں، نماز اس وقت بچائے گی جب دل کی گانٹھ بجھ جائے نالین مصطفیٰ کے ساتھ. انسان کا دل، وہ گانٹھ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عقیدے کی کا سادہ سا معنی یہ ہے گانٹھ بجھ جانا. کسی ایک ایسی گانٹھ بجھ جانا کہ جس کا کھلنا ممکن نہ ہو. کوئی کچھ پیا کبے دل جو کہندا بس اسی وہ کرنا. حضور کو مانا ہے تو دل سے مانا. اب اس کی ایک اور مثال، حجۃ الوداع کا موقع دیکھ لیں. واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع سے خطاب فرمایا. ذرا غور کریں اس بات پر، کیا خطاب فرمایا؟ آپ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ کون سا شہر ہے؟ بولیں کیا پوچھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ کسی نے جرت نہیں کی، ہاتھ باندھ دیے اور سونیا تو جاننا.
اے عقیدہ صحابہ والا ہے، کیا کہا؟ کہہ سکتے تھے مکہ ہے، کعبۃ اللہ سے ابھی طواف کر کے احرام باندھا ہوا ہے، آ رہے ہیں، بولو ابھی طواف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کہہ سکتے تھے سونیا مکہ ہے، مگر نہیں، ہاتھ 1.25 کے 1.25 مجمع نے ہاتھ باندھ دیا اور سونیا تو بہتر جانے۔ پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ کسی نے نہیں کہا ذی الحج کا مہینہ، خاموش ہے، سونیا تو بہتر جانے۔ آج دن کون سا ہے؟ کسی نے کہا بھی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، ایثار کا دن، کسی نے نہیں کہا، ہاتھ باندھ دیے، سونیا تو بہتر جان۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، تابعین نے سوال کیا صحابہ سے کہ آپ جانتے تھے؟ ان کے صحابہ کے بچوں نے ان سے سوال کیا، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور بہت سی حدیث کی کتب میں آپ کو یہ مل جائے گی۔ ان کے صحابہ کے بچوں نے سوال کیا، بھی ابا جان حضور نے جب پوچھا تھا تو آپ بتا دیتے کہ آپ جانتے نہیں تھے یہ کون سا شہر ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم جانتے تھے، مگر ہمیں یہ تو پتہ تھا شہر کون سا ہے، مگر یہ نہیں تھا پتہ یار کی منشا کیا ہے آج۔ اس سے ڈرتے تھے کہ ہم کہہ دیں مکہ ہے اور حضور فرما دیں مدینہ ہے تو خدا کی قسم مدینہ ہو جانا تھا۔ ہم کہتے ذوالحجہ ہے، حضور فرماتے محرم ہے تو محرم ہو جانا تھا۔ تو جانتے تھے یہ عقیدہ کہ علم و معرفت پیچھے رہ جائے اور محبت آگے بڑھ جائے، انسان علم و معرفت سے آگے نکل جائے اور محبت کی وادی میں پہنچ جائے۔ جسے محبت کی وادی نصیب ہوگی اسے عشق مصطفیٰ بھی مل گیا اور خالص ایمان بھی مل گیا، اصلاً وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ، بڑا لطیف نکتہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیا تھا، بولو نازل ہو چکا تھا جب یہ واقعہ ہوا، جب پوچھا بتاؤ کون سا شہر ہے، قرآن نازل ہو گیا تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں رب فرما رہا ہے یہ شہر مکہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید میں خود فرما دیا یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے۔ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ قرآن سے آ گیا، رب نے کہتا ہے مکہ، تو اسی بھی کہہ دیے یا رسول اللہ مکہ ہے۔ میں آپ کو وہ کیفیت سمجھا رہا ہوں، اس کیفیت کو سمجھو اور بولو وہ کہہ نہیں سکتے تھے بھی قرآن میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ مکہ ہے، نہیں، خاموشی اختیار کی، یار کی منشا کیا ہے۔ وہ جانتے تھے قرآن میں بھی آ گیا ہے، رب نے بھی کہہ دیا ہے یہ آج سونے نے کہتا مدینہ ہے تو مکہ بھی مدینہ ہو جانا ہے۔ آپ کی عظمت کو جانتے تھے کہ جو بھی فرماتے حق فرماتے، آپ جو فرماتے ویسا ہی ہو جاتا۔ آپ کی عظمت، آپ کی آغوش غلامی میں رہتے تھے، آپ کی عظمت کو بھی جانتے تھے، آپ کے مقام مصطفیٰ کو جانتے تھے، تو خاموش رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم سے جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر ایمان صادر ہوتا ہے۔ محبت کا ایسا رشتہ، ایسا تعلق جب وجود مصطفیٰ سے قائم ہو جائے تو پھر ایمان صادر ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ابتدا پر ذرا غور کریں، قل هو اللہ احد، ذرا غور کرو بھئی کل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ ہونا تو چاہیے تھا هو اللہ احد، بھی کل کیوں ہے؟ اب لفظ کل کیا ہے؟ اگر علمی جہت سے دیکھیں تو یہ عنوان رسالت ہے۔ کیا ہے؟ عنوان رسالت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے بذریعہ رسالت فرماتا ہے۔ وہ کل کیا بنا؟ عنوان رسالت بنا۔ رب نے فرمایا، اب اس کا سادہ سا ترجمہ کر لے، رب نے فرمایا اے سونیاں انہوں دس دے میں ایک ہاں۔ غور کرو، اس نے اپنی وحدانیت کا بھی اگر ہمیں شعور دیا، ہم پر آشکار فرمایا تو حضور کے ذریعے سے فرمایا، اے سونیاں
انہوں نے 10 دے کے میں بولو۔ اب ایک اور نقطہ اس میں سے اور نکال لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، بولو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ تو سن لو، جو یہ کہے کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ یہ بات تو الحمد سے وناس تک مطالعہ کر لو، رب نے خود نہیں کہا کہ قرآن ہی کافی ہے، یہ تو قرآن نے خود نہیں کہا کہ میں کافی ہوں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ قرآن کافی ہے۔ اس کی ایک مثال ذرا غور کریں اس بات پر، جب قرآن پاک نازل ہوا، صحابہ کرام تک پہنچا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانتے تو نہیں تھے نا بھی یہ کیا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے۔ بولو کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ اب بتاؤ، یہ جو آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ صادر ہوئے، یہ قرآن ہے، امن دسون ہے کی ہے، بولو وہ الفاظ کیا ہیں؟ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ آپ کا یہ بتانا یہ قرآن ہے تو یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہلے حضور کو مانا تو قرآن کو مانا، حضور کو جانا تو قرآن کو جانا، حضور کی حدیث پر اعتماد کیا تو قرآن کو۔ تو حدیث کے بغیر بات کرنے والوں، اور تجھے قرآن کی خبر بھی حدیث ہی نے تو دی، تجھے رب کے رب ہونے کی خبر بھی کس نے دی؟ حضور کی حدیث نے، آپ کے فرمان عالی شان نے دی ہے۔ بات کو سن، تو ایسا تعلق حضور کے ساتھ جس کا قائم ہو جائے، وہ بندہ فرشی نہیں رہتا، وہ عرشی بن جاتا ہے۔ بلکہ سادہ سی یہ آخری بات، سادہ ترین بات، کہ جسے ایسا تعلق حضور سے نصیب ہو جائے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ جو کہے رب اونجی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری تمام قصور اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارا آج یہاں آنا، تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھے، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھے، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔